شاعری کی روایت کے مطابق جناب صدر کی اجازت کے بعد میں آپ سے چند اشعار میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ دل کو امت کے کبھی دو نیم کر سکتی نہیں، یہ صدی تاریخ میں ترمیم کر سکتی نہیں، مل کے سب فرقہ پرستوں کے اماموں سے کہو کوئی سازش قوم کو تقسیم کر سکتی نہیں۔ یہ مانتا ہوں بہت رات ہے، اندھیرا ہے، گھٹن بھی ایسی کہ جس کی کوئی مثال نہیں، خود اپنے دل کو جلاؤ تو کوئی بات بنے، خود اپنے دل کو جلاؤ تو کوئی بات بنے، پرائے گھر کو جلانا کوئی کمال نہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں اس محفل کو روشن کرنے کے لیے اور اس کو منور دیکھنے کے لیے میں اپنے دوست اور دبئی کے مشہور شاعر جناب منور عزیز سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ کو محسوس فرمائیں۔ جناب منور عزیز۔ منتشر سے روز و شب کی کرچیوں سی ڈور میں، ساری سانسوں کو سلیقے سے پرونا ہے مجھے، اور میں کہ صحرا میں ہوں، صحرا میں کہاں دیوار و در، میں کہ صحرا میں ہوں، صحرا میں کہاں دیوار و در، اپنی چھاؤں اوڑھ کر کچھ دیر سونا ہے مجھے۔ میں کہ صحرا میں ہوں، میں کہ صحرا میں ہوں، صحرا میں کہاں دیوار و در، اپنی چھاؤں اوڑھ کر کچھ دیر سونا ہے مجھے، اور اب یہی ذوق نظر میرے تماشائی کا ہے، اب یہی ذوق نظر میرے تماشائی کا ہے، یہ خسے جاں روبرو اس کے ڈبونا ہے مجھے، اب یہی ذوق نظر میرے تماشائی کا ہے، یہ خسے جاں روبرو اس کے ڈبونا ہے مجھے، اور ڈھونڈتا ہے وہ منور مجھ کو آنکھیں میچ کر، ڈھونڈتا ہے وہ منور مجھ کو آنکھیں میچ کر، اور اسی بے درد پل میں اس کو کھونا ہے مجھے۔ واہ واہ۔ خواتین و حضرات، یہ تھے منور عزیز، آپ کے جانے پہچانے اور ہر دل عزیز شاعر۔ اور اب میں گزارش کروں گا آپ کے ایک اور جانے پہچانے شاعر جناب سعید کوکب سے، تشریف لائیں جناب سعید کوکب۔ مطلب ہے رستے کا ہر پتھر ایک ہمالیہ تھا، رستے کا ہر پتھر ایک ہمالیہ تھا، میں نے جب سے اپنا بوجھ سنبھالا تھا، واہ واہ۔ پہلا گھونٹ تو تلخ ہی تھا، پھر آخر کار زہرا بیگم میٹھے دودھ کا پیالہ تھا، تو شعر کے اول آخر کیا بس اتنا جانتا ہوں، اول آخر کیا بس اتنا جانتا ہوں، میں ہی گم تھا میں ہی ڈھونڈنے والا تھا، واہ واہ۔ اول آخر کیا، شعر اوروں کی بدقسمت راتیں بھی روشن، اوروں کی بدقسمت راتیں بھی روشن، اور میرا خوش قسمت دن بھی کالا تھا، واہ واہ۔ اوروں کی بدقسمت راتیں بھی روشن، اور میرا خوش قسمت دن بھی کالا تھا، ٹوٹ کے تارا
جب ظلمت کی نظر ہوا، ٹوٹ کے تارا جب ظلمت کی نظر ہوا، کوكب وہ منظر بھی دیکھنے والا تھا۔ واہ 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 واہ، سعید کوکت صاحب کو آپ سماعت فرما رہے تھے، اور اب رفتہ رفتہ اس محفل کو روشنی کی جانب لے جانے کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں محترمہ سعدیہ روشن کو۔ حال احوال یوں خراب کیا، وقت بے وقت اضطراب کیا، ہم نے خود کو بنایا شیشے کا اور پتھر کا انتخاب کیا۔ شعر ملاحظہ کیجئے، زندگی کے ہزار در تھے کھلے، زندگی کے ہزار در تھے کھلے، اپنے ہاتھوں سے سد باب کیا۔ بھولنے کا اسے ارادہ تھا، بھولنے کا اسے ارادہ تھا، سانس لینے سے اجتناب کیا۔ بھولنے کا اسے ارادہ تھا، سانس لینے سے اجتناب کیا۔ اس کا قد اور ہو گیا اونچا، اس کا قد اور ہو گیا اونچا، آج اپنا جو احتساب کیا۔ شکریہ۔ اور مقطع ہے، سعدیہ منعکس کبھی تو کرو، سعدیہ منعکس کبھی تو کرو، روشنیوں کا انجذاب کیا، حال احوال یوں خراب کیا۔ میری گزارش ہے جناب اختر حسین شیخ سے کہ وہ تشریف لائیں۔ حضور اجازت ہے، غزل کے چند اشعار۔ بوقت آزمائش اس لیے مسمار ہوتی ہے، واہ، بوقت آزمائش اس لیے مسمار ہوتی ہے، فصیل بے یقینی ریت کی دیوار ہوتی ہے، فصیل بے یقینی ریت کی دیوار ہوتی ہے۔ اور شعر کیا ہے، برے موسم زمینوں سے کبھی اگتے نہیں دیکھے، برے موسم زمینوں سے کبھی اگتے نہیں دیکھے، تمازت ہے یہ سورج کی جو محو کار ہوتی ہے۔ اور شعر کیا جناب، خرابی فیل بے زنجیر کی صورت بگھر ناچے، خرابی فیل بے زنجیر کی صورت بگھر ناچے، ابابیلوں سے بالآخر اسی کی ہار ہوتی ہے، واہ واہ واہ، ابابیلوں سے بالآخر اسی کی ہار ہوتی ہے۔ تمہاری ذات سے ہم کو رہی ہے شبنمی نسبت، تمہاری ذات سے ہم کو رہی ہے شبنمی نسبت، غلط فہمی زمانے کو یہی ہر بار ہوتی ہے، واہ واہ، غلط فہمی زمانے کو یہی ہر بار ہوتی ہے۔ اور مقطع کیا ہے، ہزاروں بار بہکی آنکھ سے کیا دیکھنا اختر، ہزاروں بار بہکی آنکھ سے کیا دیکھنا اختر، نظر صرف ہدف جو ہو وہی شاہکار ہوتی ہے۔ شکریہ۔ واہ واہ۔ خواتین و حضرات، ابھی آپ جناب رشید نیاز سے ان کے اشعار سماعت فرما رہے تھے، اور اب میری گزارش ہے دوحہ اور قطر سے تشریف لائے ہوئے شاعر جناب رشید نیاز سے۔ رشید نیاز صاحب اخبارات کے لیے بھی کام کرتے ہیں، خوبصورت اشعار کہتے ہیں، سماعت فرمائیے رشید نیاز۔ وہی گلیاں وہی در مانگتا ہے، وہی گلیاں وہی در مانگتا ہے، میرا سر اور پتھر مانگتا ہے۔ وہی گلیاں وہی در مانگتا ہے، میرا سر اور پتھر مانگتا ہے۔ اس کا تو نہیں ہوگا آپ کے پاس؟ میں نہ دوں جان قاتل کو تو کیسے،
मैं ना दूं जान कातिल को तो कैसे किसी का नाम लेकर मांगता है। मैं ना दूं जान कातिल को तो कैसे किसी का नाम लेकर मांगता है। हवस ना की तो देखो आसमां की, हवस ना की तो देखो आसमां की, अभी ये और अख्तर मांगता है। वहां मंडी लगेगी आईनों की, वहां मंडी लगेगी आईनों की, जहां हर फर्द पत्थर मांगता है। मेरी आंखों का पानी पी चुका है, मेरी आंखों का पानी पी चुका है, मेरा दामन समुंदर मांगता है। मेरी आंखों का पानी पी चुका है, मेरा दामन समुंदर मांगता है। खुदाया खैर हो सब दुश्मनों की, खुदाया खैर हो सब दुश्मनों की, दुआएं न्याज अक्सर मांगता है। मेरी गुजारिश है जनाब राशिद मुमताज से कि वो तशरीफ लाएं और कलाम पेश कैसे कानून कायदे साहिब जोर आवर का जोर चलता है। तोड़ दो खामोशी की जंजीरें, इस जमाने में शोर चलता है। और एक और कथा कि मैंने मांगा नहीं चमन सारा, तुम तबस्सुम का एक गुलाब तो दो। वाह, मैंने मांगा नहीं चमन सारा, वाह, तुम तबस्सुम का एक गुलाब तो दो। मेरी आवाज सुन रहे हो अगर, मेरी आवाज का जवाब तो दो। आरज़ू थी कि ये घुटन टूटे, कोई झोंका कहीं से आए तो। शुक्र है आरज़ू हुई पूरी, शुक्र है आप मुस्कुराए तो। और अब एक कथा मुलाजा करें कि अज़मतों का जहान होते थे, अज़मतों का निशान होते थे, गैरतों का जहान होते थे। अज़मतों का निशान होते थे, गैरतों का जहान होते थे। इतनी पस्ती में गिर गए कब से, आप तो आसमान होते थे। इतनी पस्ती में गिर गए कब से, आप तो आसमान होते थे। वाह, वाह। और आखिर में एक कथा, बात ऐसे न कीजिए साहिब, इस तरह फैसला नहीं होता। आप क्यों हम पे तंज करते हैं, आपके घर में क्या नहीं होता। बात ऐसे न कीजिए साहिब, इस तरह फैसला नहीं होता। आप क्यों हम पे तंज करते हैं, आपके घर में क्या नहीं होता। वाह, वाह। और अब मैं एक और मकामी शायरा मोहतरमा तस्नीम आबिदी को ज़हमत कलाम दे रहा हूँ। तशरीफ लाएं मोहतरमा तस्नीम आबिदी। गज़ल से पहले एक आज़ाद नज़्म पेश है जिसका नाम है फ़लस्तीन के कैंप। और क्योंकि बहुत संजीदा टॉपिक है इसलिए मैं चाहूँगी कि इसे संजीदगी से सुना जाए। फ़लस्तीन के कैंप। आज अखबार पर नज़र जो पड़ी, रोंगटे हो गए खड़े मेरे, मेरा हिस्सास दिल पुकार उठा, मेरे अंगंग में दर्द बस सा गया, मेरे आंसू रुके न रुकते थे। दाने दाने को वो तरस से गए और शिकमपुर खुदाई थी हर जा। कुछ मुसलमान सिर्फ मशगल खेलते थे शिकार हिरनों के, कुछ मुसलमान सिर्फ मशगलतन खेलते थे शिकार हिरनों के, कुछ मुसलमान भूख के मारे मुर्दा कुत्तों को खाना चाहते थे। मैं तो मजबूर हूँ ए रब्बे जहाँ, क्या हुए वो जो सिर्फ दिखावे को सैकड़ों मीटिंगें बुलाते हैं, जंग बंदी के गीत गाते हैं, फिर वो उठते ही भूल जाते हैं, फिर वो उठते ही भूल जाते हैं कैसे मजलूम कौन जालिम है। इस महफिल में एक ऐसे शायर मौजूद हैं जो आपकी जाने पहचाने हैं, जिनका शेर है, अब तुझसे मुलाकात के इम्कान भी गए, तू भी नहीं है और तेरी तस्वीर भी नहीं। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे, ये हैं डॉक्टर जुबैर फारूक।
کچھ ایسی کشش تھی جو مجھے کھینچ رہی تھی، کچھ ایسی کشش تھی جو مجھے کھینچ رہی تھی، وہ کون سا چہرہ تھا جو آنچل میں چھپا تھا؟ وہ کیسی کشش تھی جو مجھے وہ کیسی کشش تھی جو مجھے کھینچ رہی تھی، وہ کون سا چہرہ تھا جو آنچل میں چھپا تھا؟ اور بچ پایا نہ وہ خنجر قاتل سے کسی طور، بچ پایا نہ وہ خنجر قاتل سے کسی طور، بدبخت چھپا جا کے تو مقتل میں چھپا تھا۔ بچ پایا نہ وہ خنجر قاتل سے کسی طور، بچ پایا نہ وہ خنجر قاتل سے کسی طور، بدبخت چھپا جا کے تو مقتل میں چھپا تھا۔ اور ڈھونڈا تھا جسے سیپ نے فاروق کئی سال، وہ قطرہ آب آج بھی بادل میں چھپا تھا۔ اس بار بھی اقرار ہے انکار کے پیچھے، اس بار بھی اقرار ہے انکار کے پیچھے، ملتا ہے صدا پھول کسی خار کے پیچھے۔ کرتا ہوں کبھی ان سے جو اظہار تمنا، کرتا ہوں کبھی ان سے جو اظہار تمنا، وہ چہرہ چھپا لیتے ہیں اخبار کے پیچھے۔ کرتا ہوں کبھی ان سے جو اظہار تمنا، کرتا ہوں کبھی ان سے جو اظہار تمنا، وہ چہرہ چھپا لیتے ہیں اخبار کے پیچھے۔ اب اور بناؤ نہ مجھے جان گیا ہوں، اب اور بناؤ نہ مجھے جان گیا ہوں، کس درجہ ریاکاری ہے اس پیار کے پیچھے۔ اب اور بناؤ نہ مجھے جان گیا ہوں، اب اور بناؤ نہ مجھے جان گیا ہوں، کس درجہ ریاکاری ہے اس پیار کے پیچھے۔ جگ کے آگے رونا کیا، جگ کے آگے رونا کیا، صحراؤں میں بونا کیا، جگ کے آگے رونا کیا، صحراؤں میں بونا کیا، چین سے رہنے دے گا کون، جاگتے رہنا سونا کیا، چین سے رہنے دے گا کون، جاگتے رہنا سونا کیا، اور طفل کی جاں پہ بن آئی، ٹوٹا ایک کھلونا کیا، طفل کی جاں پہ بن آئی، ٹوٹا ایک کھلونا کیا، اور ہم تو یوں بھی تیرے ہیں، ہم پہ جادو تو نہ کیا، ہم تو یوں بھی تیرے ہیں۔ میں زحمت دے رہا ہوں عمان سے تشریف لائے ہوئے شاعر جناب ہلال جعفری کو، جناب ہلال جعفری۔ ارشاد ہو۔ ہجر کی رات چمکتا ہے ستارہ کیسے، ہجر کی رات چمکتا ہے ستارہ کیسے، آسمان ظلم یہ تجھ کو ہے گوارا کیسے۔ آؤ پریشان قدر تھا آپ کے خطے سے متعلق ایک شعر ہے، گنگناتے ہوئے چشموں پہ یہی سوچتا ہوں، گنگناتے ہوئے چشموں پہ یہی سوچتا ہوں، سینہ سنگ نے یہ درد ابھارا کیسے، سینہ سنگ نے یہ درد ابھارا کیسے، آئینہ آئینہ جو عکس نظر آ نہ سکا، آئینہ آئینہ جو عکس نظر آ نہ سکا، دل کے دامن پہ اسے تم نے اتارا کیسے، دل کے دامن پہ اسے تم، شعر سنیے گا، جل پری کوئی تہے آب یقیناً ہوگی، جل پری کوئی تہے آب یقیناً ہوگی، جھیل میں ڈوب گیا صبح کا تارا کے ساتھ۔ میں زحمت دے رہا ہوں
محترمہ فاطمہ حسن کو. محترمہ فاطمہ حسن پاکستان سے تشریف لائی ہیں. پہاڑ اپنی جگہ ساکت کھڑا ہے. پہاڑ اپنی جگہ ساکت کھڑا ہے مگر یہ جبر بھی کتنا بڑا ہے. پہاڑ اپنی جگہ ساکت کھڑا ہے مگر یہ جبر بھی کتنا بڑا ہے. میں اس سے روٹھنا چاہوں بھی کیسے, میں اس سے روٹھنا چاہوں بھی کیسے کہ وہ میرے لیے مجھ سے لڑا ہے, کہ وہ میرے لیے مجھ سے لڑا ہے. کسی نے دی نہیں آواز مجھ کو, کسی نے دی نہیں آواز مجھ کو مگر پھر بھی یہاں رکنا پڑا ہے, مگر پھر بھی یہاں رکنا پڑا ہے. مکی ان کے کہاں آباد ہوں گے, مکی ان کے کہاں آباد ہوں گے. جہاں تھے گھر وہاں پانی کھڑا ہے, جہاں تھے گھر وہاں پانی کھڑا ہے. اسی کے حکم سے بستی لٹی ہے, اسی کے نام کا جھنڈا گڑا ہے. میں اس موقع پر سرور کے عالم میں مسرور صابری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ترنم سے اپنا کلام پیش فرمائیں. محترم مسرور صابری صاحب. جب تک غم فراق رہا ایک خوشی رہی, جب تک غم فراق رہا ایک خوشی کسی کا درد رہا زندگی, وہ کچھ صدا سے میں نے کیا حال دل بیان, کچھ صدا سے میں نے کیا اختتام ان کی طبیعت لگی. ایک مستی نگاہ ہتھیرندوں کی بزم میں سیبا جہاں دھری تھی دھری کی دری رہی. جب تک کسی کا درد رہا زندگی. ایک سعودی عرب شاعر نے یہ کہا کہ روشن شمع اردو پروانے آ گئے ہیں, ہر گوشے جہاں سے دیوانے آ گئے ہیں. تو بے ساختہ میرا دل چاہا کہ میں جناب عمر سالم الادروس صاحب کو زحمت دوں. تشریف لاتے ہیں سالم الادروس. جیسا کہ ابھی ہمارے دوست نے کہا کہ اردو کسی شخص کی زبان نہیں, اردو کسی قوم کی زبان ہی, اسی مناسبت سے ایک کتاب پیش کر رہا ہوں. اردو کسی نواب کی جاگیر تو نہیں, اردو کسی نواب کی جاگیر تو نہیں, اہل جنوں کے پاؤں کی زنجیر تو نہیں, ایک ربط کی زبان ہے تکسیر تو نہیں, اردو سے عشق کرنے پہ تعزیر تو نہیں. اور ایک قصیدہ اس کا عنوان ہے وطن کی محبت. ہم نے یہ قصیدہ پاکستانی بھائیوں کے لیے لکھا ہے. ملاحظہ.
اللہ رب الکون امدنا بالعون اذا دعاہ الداعی يحقق الامانی. اللہ نے عطا کی ہم سب کو ایک دولت، پیدا کیا زمین کو اس پر ہمیں بسایا، پھر ہم نے اپنے خون سے سینچی تمام دھرتی، ہر خطہ زمین پر ایک آشیاں بنایا. وہ آشیاں وطن ہے، وہ آشیاں چمن ہے، جس کی زمین پر ہم پل کر جواں ہوئے ہیں. کیا اپنی حیثیت تھی ذرات ایک زمین کا، اپنے وطن کے ناطے ہم آسماں ہوئے ہیں. اب ان کے بعد میں زحمت دے رہا ہوں پاکستان کے مہمان جناب سرفراز سید کو. جناب سرفراز سید. نقب زنی کے نقش نشان سب پہنچے ایک حوالے تک، شہر کے کھوجی کھوج لگاتے پہنچ گئے گھر والے تک، اور شہر کی اجلی دیواروں پہ کائی ڈیرے ڈال گئی. شہر کی اجلی دیواروں پہ کائی ڈیرے ڈال گئی. آنکھ نے جب بھی رستہ چاہا پہنچی چھت کے جالے تک. واہ 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 واہ. سارے دوست وکیل ہمارے ساتھ ہمارا چھوڑ گئے، سچائی کے سارے قصے پہنچے زہر پیالے تک. واہ واہ واہ. سچائی کے سارے قصے پہنچے زہر پیالے تک. اور یہ اس کا آخری شعر ہے. پچھلے پہر میں تیز ہوا کی دستک کتنی بوجھل تھی. پچھلے پہر میں تیز ہوا کی دستک اتنی بوجھل تھی، شہر کے روشن میناروں سے میرے گھر کے تالے تک. شہر کے روشن میناروں سے میرے گھر کے تالے تک.